قیامت کا دن محاسبے کے لیے مقرر ہے کہ ہر ظالم اپنے کیفر کردار تک پہنچ سکے۔ جو بندہ دنیا کی پناہ چاہتا ہے اس کے ساتھ ایک دن لڑائی ہونے والی ہے، اور جس کو کثرت کے ساتھ دنیا کی مال و دولت ملی ہے وہ مصیبت میں پڑا ہوا ہے۔ نرمی کرنے سے مطالب حاصل ہوتے اور مال خرچ کرنے سے لوگ بہت سی تعریفیں کرتے ہیں۔ احمق سے برکنار ہو جا کہ اس کی ظاہری مدارت تکلیف دیتی، موافقت ہلاک کرتی ہے اور مخالفت ایذا پہنچاتی ہے۔ اگر کوئی برائی کرے تو جب تک اس سے دین میں کوئی رخنہ نہ پڑے اور سلطنت اسلام کو ضعف نہ پہنچے اس سے درگزر کر۔ دنیا کے فانی مال میں جود و سخاوت کرو اور اس کی اطاعت کی بجا آوری میں اپنے نفس کے ساتھ لڑائی رکھو تاکہ قیامت میں اچھے بدلے اور عمدہ اور بہترین عطیے حاصل ہوں۔ جو بندہ خود کو دنیا سے الگ کر لیتا ہے اس کی مصیبتیں بہت ہی کم ہو جایا کرتی ہیں۔ توفیق ایزدی سے سعادت، سخاوت سے سرداری اور شکر سے نعمت زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ انسان کی ذلت اس کی امیدوں سے جڑی ہوئی ہے، جتنی زیادہ امیدیں انسان رکھتا ہے اتنی ہی ذلتیں اس کے مقدر میں رہتی ہیں۔ جس کے پاس عقل ہو اس کے پاس 3 چیزیں ہوتی ہیں: تحمل، بردباری، سچائی اور پرہیزگاری۔ جو انسان اپنی قدر سے بڑھ کر سوال کرتا ہے وہ محرومی کا مستحق ہو جاتا ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے مدد چاہتا ہے وہ ذلت اور خواری سے نہیں بچ سکتا۔ 3 کاموں سے کبھی حیا نہیں کرنی چاہیے: مہمان کی خدمت، باپ اور استاد کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا اور حق کی تلاش رکھنا۔ تیری روزی تجھے ہر وقت تلاش کرتی رہتی ہے، بس تو اس کی تلاش کی رنج اور زحمت مت اٹھا۔ جس گھر میں مکڑی بچے پیدا کر دے تو سمجھ جاؤ کہ بہت جلد اس گھر میں غربت ڈیرا ڈالنے والی ہے۔ یاد رکھیے 2 چیزوں کے ثواب کا وزن نہیں ہو سکتا: معافی اور عدل۔